اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، درس قرآن آپ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 262 تک ہمارا درس ہو گیا تھا۔ یہ 37واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں گزشتہ رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق بیان ہوا کہ جو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس خرچ کے پیچھے وہ احسان کرنے والوں پر احسان نہیں جتلاتے، انہیں اذیت نہیں دیتے۔ رب کریم نے فرمایا کہ ان مانگنے والے کو اگر دینا نہیں تو اچھی بات کہہ دینا، بولو معاف کرنا، اور اپنے خیرات صدقات کو احسان اور اذیت سے ضائع مت کرو۔ اس شخص کی طرح جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ روز آخر پر ایمان نہیں رکھتا۔ بولا وہ ایسے چٹان ہے جس پر مٹی ہے اور تیز بارش اس پر ہو اور اس کو صاف کر دیتی ہے۔ ریاکاری اعمال کو ضائع کر اس کے ثواب کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل جمے رہیں اسلام پر، ایمان پر، اس کی مثال ایک ایسی زمین کی ہے کہ اگر اس پر بارش ہو تو دگنا پیداوار دیتی ہے، اگر بارش نہ بھی ہو تو پوار بھی، اور اس کے لیے وہ شبنم بھی کافی ہے۔ کیا تم میں سے یہ کوئی پسند کرتا ہے کہ کسی کے لیے ایک باغ ہو انگور کھجور کا، اور اس میں نہریں ہوں اور ہر قسم کے پھل ہو، اور اس پر بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد کمزور ہو، اور اس پر ایک بگولا آ جائے اور اس میں آگ اس پورے باغ کو جلا کے راکھ کر دے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ آیتیں بیان کر دے تاکہ تم سوچو۔ آج پھر فرمایا کہ اے ایمان والو خرچ کرو۔ دینے والا فرماتا ہے خرچ کرو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار کہتے خرچ کر، جو میں نے جو دیا نا اس کو خرچ کر ڈالو۔ میرے پاس آنے والے ہو، ایک رزلٹ آنے والا ہے، اگر A1 گریڈ سے پاس ہونا ہے، میری رضا چاہیے، ہمیشگی کی نعمتیں چاہیے، تو خرچ کرو سب کچھ میری رضا کی۔ علم ہے، دولت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سوچیں ہیں، دوسروں کے لیے سوچو تو خرچ کرو۔ کچھ لوگ تھے کہ جو کھجوروں میں ردی کھجوریں خرچ کرتے تھے، تو رب کریم نے فرمایا نہیں، جو میں دیتا ہوں اس میں سے پاکیزہ خرچ کرو۔ ہم نے 177 نمبر ابواب البر میں پڑھا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة۔ یہ اللہ نے ان کے طریقے مال، وہ اس کے دو معنی، اللہ حب، اس مال محبوب مال کو خرچ کیا،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پاکیزہ مال کو خرچ کیا، حرام کو نہیں. پاکیزہ مال سے جو خرچ کرتا ہے، حج پہ جاتا ہے تو کہتے ہیں لبیک، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ تمہارا لبیک قبول ہے، تمہارا حج مبرور ہے، تم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے آج تم کو ماں نے جنا. اگر حرام سے تو حج کرنے آیا ہے تو تب تو جب لبیک کہتا ہے تو وہاں سے آواز آتی تمہارا لبیک مردود ہے، تمہارے دعائیں مردود ہے، تمہارا یہ سفر مقبول نہیں ہے. تو فرمایا پاکیزہ مال سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، اور ناقص ناپاک مال کو خرچ نہ کرو، ان سے قصد ارادہ بھی نہ کرو کہ تم ان سے خرچ کرو، کیونکہ وہ ناقص، وہ گھٹیا تو تم خود بھی لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو. جان لو اللہ تو بے پرواہ اور تعریف کی ذات ہے، حمید ہے، محمود ہے. پاکیزہ مال سے خرچ کرو کہ دیکھ اگر کوئی کسی فقیر کو مال دے لیکن ہو حرام کا، اس نے اللہ کی رضا کی نیت کی تو ثواب تو دور کی بات ہے، اس ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور اگر فقیر کو پتا ہے کہ یہ حرام خور نے مجھے مال دیا اور وہ اس کے لیے دعا کرے تو یہ بھی ایمان سے خالی ہوتا جائے. اللہ اکبر. اس قدر حرام مال میں ہلاکت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جسم حرام سے پلتا ہے وہ آگ کے مستحق ہوتا ہے. لیکن آج ہم اندھیروں میں ہیں. پشت میں کہاوت ہے اخون لخودی پئی کے دخری کے دس پئی. اخون کو تو دودھ چاہیے خواہ گدی کا ہو کتی کا ہو. اکثریت مسلمانوں کو ہم آپ لوگ دیکھتے ہیں، حاکم وقت سے لے کر ایک ادنا انسان تک 99% ہمارے ہاں وہ افراد کہ ہم نے ان میں پیروں کو بھی دیکھا، مولویوں کو بھی دیکھا، کیونکہ ہم نے قرآن پاک سے سیکھا کہ بہت سارے علماء میں سے، پیروں میں سے وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں. روز مرہ کی کہانی ہے، چندوں کے نام پہ گھومتے رہتے. میں تو چندے والا سب سے پہلے ان کو نصیحت کرتا ہوں، دہاڑی کرو خدا را، یہ جو تو نے راستہ اپنائے بھی چھوڑ دو. تم جو ہے نا دین کی بدنامی کا ذریعہ، دین کا کام کرو. ارے لوگ تمہاری خدمت، جس علاقے میں کام کرو اللہ والوں کی شان یہ ہے، ارے لوگ خود ان کی مدد کرتے ہیں. اگر تو مخلص نہیں ہے نا تو تمہارے چہرے سے آیا ہے کہ تو کہتا کچھ ہے تمہارے اندر کچھ ہے. پاکیزہ سے خرچ کرو، پاکیزہ مال سے. اس سے چند مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ کاروبار کرنا، تجارت کی صورت میں، یعنی تمام پیشے حلال جائز کے، کوئی پابندی نہیں اس پر. بیکار رہنا برا ہے. بعض لوگ بیکار بیٹھے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں بہت متوکل ہوں. ارے تو متوکل نہیں ہے، تو خلاف شرع ہے. ایک انسان کہتا ہے میں رات دن بیزی ہوں. میں نے بولا وہ 5 دن نماز پڑھو، جنتیوں کا راستے پر گامزن ہو، رزق حلال کماؤ. اس کو بھی عبادت سمجھو. نماز کے لیے وقت نکالو، باقی لگے رہو. اور اپنے سکون کے لیے بھی ایسے نہیں اتنے، کیونکہ اس جسم پر تمہیں اتنا حق نہیں ہے کہ اس کو نیند سے محروم کر دو یا اس کو بیمار کر دو. یہ دشمن تو ہے لیکن اس دشمن سے اچھا سلوک کرنا بھی فرض ہے. نہ بھوکا رکھ سکتا ہے نہ پیاسا رہ سکتا ہے. یہ بھی عجیب ہے. نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے. روزہ رکھ سکتے ہو، نماز پڑھا سکتے ہو، لیکن ان کا یہ ناخون اگر تو نے ہٹا دیا تو تیری خیر نہیں. اگر اس کو مار دیا تو جہنم میں گئے.
دوسرے یہ کہ اپنے کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے. تیسری یہ کہ جو اپنا پسندیدہ مال ہو اس میں سے خیرات کرے. چوتھا یہ کہ مال حلال سے خیرات کرے. پانچواں یہ کہ سارا مال خیرات نہ کرے. مما کہا ان میں سے، الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، ان میں سے خرچ کرتے. اللہ فرماتے کلوا مما رزقناہم، ان سے کھانا بھی ہے، ان سے خرچ بھی کرنا ہے. نہ پورا کھانا ہے اور نہ پورا خرچ کرنے، منع شریعت کے خلاف ہے. چھٹی بات یہ کہ زکوٰۃ دینے پر قناعت نہ کرے کہ زکوٰۃ دے دی ذمہ داریاں پوری ہو گئی، نہیں، بلکہ اور صدقے نافلہ بھی دیتا رہے، جیسے کہ انفقوا کے اطلاق سے معلوم ہوتا ہے. اور جو ہم تمہاری زمین سے نکالتے ہیں، یہ آیت امام ابو حنیفہ، ہمارا مسلک حنفی کی بڑی دلیل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی ہر پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہے. اس کا پھل سال بھر تک رہے یا نہ رہے. بعض کہتے ہیں نہیں، ان کا ذخیرہ ہو تو اس کا زکوٰۃ ہے، یعنی سال گزر جائے اور 5 وسق ہو. یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں، کیونکہ یہاں ما عام ہے. ما من ما، وہ مما اصل میں تھا من ما اخران، جو ہم تمہیں زمین سے نکالتے. اور ان کی تائید ان روایات سے جن میں فرمایا گیا کہ جن میں زمین کو جس زمین کو بارش سے سیراب کیا گیا اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، جس کو عشر کہتے ہیں. عشر کے معنی 10واں. اور جس کو اس کے لیے پانی کا بندوبست کیا جاتا ہے اس کو نصف عشر، آدھا یعنی 20واں حصہ، نصف عشر 20واں حصہ. اور جس کو کنویں سے سیراب کیا گیا اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے. جس روایت میں کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اس سے مراد تجارتی زکوٰۃ ہے، نہ کہ پیداوار کی. کیونکہ اس زمانے میں ایک وسق 40 درہم کا تھا اور اسے نصاب زکوٰۃ بنتا ہے، 40واں حصہ صاحب نصاب کا. ہمارے ہاں کسی کے کھیت میں 10 بھنڈی ہوئی تو 10ویں بھنڈی دیتی، جو زمین سے نکلتی. عشری زمین مسلمانوں کی، پھر خراج جو غیر مسلموں کی. جو ملک جو علاقہ فتح ہو جاتا تھا تو وہ لوگ اگر وہاں پہ اس زمین پر بیٹھے ہوتے تو ان سے پھر خراج خلیفہ وقت اس پر مقرر کرتا، اتنے دانے دینے، ان کا اتنا حصہ دینا ہے اور ان کے اتنے پیسے دینے، سوائے مکہ المکرمہ کہ وہ اس سے مستثنا ہے، اس پر ایک خراج نہیں لگا. پاکستان کی زمین خراجی ہے، عشری ہے. یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ اگر کوئی زمین مسلمان غیر مسلموں سے لے لے اور وہ بھی خراجی چلتی رہے گی اگرچہ ان کی حکومت میں آ گئی. ہاں اگر انہوں نے اپنا پانی کا بندوبست کیا، اگر انہوں نے نہریں وغیرہ پانی کا بندوبست کیا تو خراجی ہوگی، اور مسلمان نے اپنے پانی کا بندوبست کیا تو پھر عشری. لیکن پاکستان کا صحیح وہ ہے کہ یہ عشری زمین ہے، عشر عبادت ہے اور خراج ٹیکس ہے، وہ غیروں پر لگتا ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ جو گھٹیا چیز تم خرچ کرتے وہ تو تم خود بھی نہیں لیتے، سوائے اس کے کہ تم آنکھیں بند کر لو، جیسے اس کے شان نزول میں بیان کیا گیا. آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، تب تو جب خرچ کرتا ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ غریب ہو جائے گا، تمہیں اندیشہ دیتا ہے کہ دیکھ غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا. 100 میں سے 10 روپے کیوں دے رہے ہو؟ بچوں کو دیکھ کر وہ پاپڑ لے آئیں گے، 10 روپے کا پاپڑ ملتا ہے، خواہ مخواہ فقیر کو دے رہے ہو. اب دیکھیں شیطان اتنا وہ ہے، یعدکم، وہ تمہیں اندیشہ محتاجی کا، فقر کا، غریب ہو جائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی پہ، شراب و کبابوں میں، کھانے میں. کراچی میں ہوٹل تلاش کرتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، رش لگا ہوتا ہے، اب پڑوس میں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. یہ ہمارا انصاف ہے.
باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، یہ تبلے بلند بانگ در باتیں نہیں ہے، اے مسلمان تیری آوازیں بڑی بڑی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا، ایک عورت تھی، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ میں نے دیکھا لوگ بھوکے تھے، کہتے اس کے بعد میں کبھی ہوٹل کہ نہیں، یہ پیسے ادھر کھاتے ہیں غریب کو دے دیں گے، گھر میں بھی تو اچھا کھانا پکا سکتے ہیں، گھر میں زیادہ زیادہ کھاؤ گے 500 کا کھاؤ گے، وہاں تو ہزاروں روپے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ نیک کام میں خرچ کرنے میں فقیری کا خوف اور برے کاموں میں دلیری سے خرچ کرنا شیطانی وسوسہ ہے۔ رب محفوظ رکھے جو لوگ شادی بیاہ میں برے مراسم میں پیسہ خرچ کرنے کا مشورہ دیں اور صدقات سے روکیں، وہ شیطان ہے، ان کے مشورے سے کوسوں دور رہو۔ شادی میں تو واہ واہ واہ، کیا رسمیں، کیا رواجیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا کوئی کام سیدھا ہی نہیں بچا نا، جدھر بھی دیکھیں وہاں، جن کو بھی دیکھیں، کوئی ایسے کوئی جگہ نہیں ہے، جدھر دیکھیں بس وہاں بھی ہے۔ تو یہ شیطان تمہیں خوف زدہ کرتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ، لیکن بے حیائی پہ پھر یہ پرواہ نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اس مال کے خرچ پر اللہ تمہیں 2 وعدے کرتا ہے، ارے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، ارے اس مال میں اضافہ فرماؤں گا، تو نے ایک خرچ کیا، دنیا میں بھی اس کے عوض دوں گا، اور آخرت میں تو پھر دیکھ لینا کیا بات ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، حدیث قیل، اللہ سے کون سچا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى مِنَ اللَّهِ، کون زیادہ اپنے وعدے پر وفا کرنے والا اللہ سے؟ اللہ کا وعدہ ہے، انسان تو ڈر نہیں، تو خرچ کر، میں بڑھاتا رہوں گا، تو مسلمان ہے، انسان تو اللہ کو ماننے والا ہے، تو اللہ کو ماننے والے پھر اللہ کا بھی مانو، اسراف نہ کرو، وَلَا تُبَذِّرْ، اور سورت نمبر 25 آیت نمبر 67 میں ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، دونوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو کبھی بھی مال اشارہ کر دیا کہ تمہارے خرچ سے نہیں، ہاں اللہ وسعت والا ہے، مال بڑھے گا، جس چشمے سے زیادہ پانی نکلتے وہ زیادہ، جو علماء زیادہ کام کرتے اس کے علم میں مزید برکتیں ہوتی، یوتی اللہ عطا کرتا ہے حکمت من یشاء، جس کو چاہے حکمت عطا فرماتا ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی انہیں خیر کثیر عطا کیا، خیر کثیر، اللہ اکبر، خیر کثیر جس کو اللہ کے، دنیا ویسے بھی قلیل ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ عقل والے کون ہیں۔ سورت نمبر 13 آیت نمبر 19 سے شروع کرو، 9 صفات وہاں ذکر ہیں، کتنے؟ 9 صفات، کہ عقل مند یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنے پورے اس مسلمان کنبے کو، باپ دادا ہوں، بچے ہوں، گھر والی ہوں، سب کو جنت میں لے کے جائے گا۔ کون؟ جو عقل مند ہو، اولو الالباب، یہاں کہ نا عقل والے۔ تو اب ہم سے کوئی پوچھ، ہم بولے ہم بڑے عقل والے، لیکن قرآن پاک کے ترازو سے تولیں گے کہ ہمارے پاس عقل ہے یا نہیں ہے۔ ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے نا میں عقل مند ہوں، پورے دن گٹکا کھانے والا بھی کہتے ہیں مجھ سے کوئی شعور نہیں ہے۔ عقل اپنی زیادہ بڑی لگتی ہے، دولت دوسروں کی بڑی لگتی ہے، کہتے بیویاں دوسروں کو اچھی لگتی ہیں اور بچے اپنے خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ انسان کی عجیب فطرت، یہ زبیر یہ تو مالا مال ہے، ہاں دوسروں کی دولت بڑی نظر آتی۔ تو رب فرماتا ہے حکمت سے مراد علم دین ہے، یعنی کتاب و سنت کا علم۔ تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہیں، ایک ہے
مال کے صدقے سے علم کا صدقہ افضل ہے. ہم یہ علم کا صدقہ کر رہے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. دوسری یہ کہ علم دین فقط کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ رب کے فضل سے آتا ہے کہ رب نے فرمایا جس کو میں چاہوں علم کی سمجھ. من یرید، بخاری کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. محض قرآن و حدیث پڑھنے سے نہیں، ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ رب کی مہربانی نہ ہو. کہتے ہیں جیسے ریڈیو کی پیٹی سے وہاں کی آواز آتی جہاں کی سوئی لگا دے. ریڈیو کی پیٹی ہے نا، جو سوئی جہاں لگ جائے گی وہاں کی آواز آتی. ایسے قرآن و حدیث کا پڑھنے والا اگر بے دین ہے تو حرام خور ہے تو اس کے واعظ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ علم دین تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے. مال، عبادت، سلطنت سے اعلیٰ علم ہے. چونکہ عقائد و جہان سب سے بڑے نبی، لہذا حضور سب سے بڑے عالم دنیا میں، سب سے اعلیٰ و بالا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سب نبیوں سے بڑے عالم. فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، میرے لیے ہر چیز عیاں ہو گئی، میں نے اس کو پہچان لیا. علم، حکمت جو ہے اللہ انبیاء کو عطا کرتا ہے. حکمت، دانائی. یہ دیکھیں کتنی آیت، 17 آیتیں یہاں پہ ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی 129 نمبر آیت پر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں حکمت سکھائے. پھر 151 نمبر پر وہی آیت ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ سکھایا جو تم جانتے ہی نہیں تھے. پھر آیت نمبر 231، پھر آیت نمبر 251، وَعَطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ داؤد علیہ السلام کو. آیت نمبر 269 یہ والی، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا. آل عمران، وَيُعَلِّمُ الْکِتَابَ وَالْحِکمَةَ عیسیٰ علیہ السلام کو. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. سورۃ نساء نمبر 54، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں والحکمہ، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں حکمت عطا کی. سورۃ نساء میں پھر وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اللہ نے آپ پر حکمت، دانائی. اسی طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، لوگوں کو دین کی دعوت دے حکمت، علم کے ذریعے اور واضح حسنہ کے ذریعے. دین کے طرف بلانا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ان میں مشکلات آتے ہیں. کس انداز سے بعض ایسے صرف میٹھی میٹھی باتیں کر رہے وہ بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور ایک ہے کہ اس کو وہ لوگوں کو مایوس کر دیتے، یہ بھی دین سے دور ہے. مختلف انداز کے آپ تربیت کیسے دو گے لوگ؟ اس کے لیے اپنے پڑھنا ہے. اب جس نے اردو کے 2 رسالے پڑھے ہیں، نہ 10 سال گزارے مدرسوں میں، نہ 20 گزارے، علماء کے ساتھ نہیں بیٹھا، وہ کہاں سے تربیت سیکھے گا؟ جس نے کرکٹ کے میدان میں نہیں کھیلا، وہ کہتے میں چھکے چوکے لگا لوں ناک توڑ کے آ جائے گا؟ کیا خیال ہے زبیر؟ یا میچ جیتوا کے آ جائے گا؟ تو اگر آپ کو تقریر کرنے کا شوق ہے تو مولویوں کے ساتھ بیٹھو نا. اردو کا ایک رسالہ پڑھا یا جو ہے نا یوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر آ گیا، وہ اس کو بھی بولنا آ گیا. عورتیں، اب یہ شرم کی بات ہے، پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا. بھئی چھوڑو، ٹی وی پہ جانا ضروری تھوڑی ہے. بیچ میں عورت بیٹھی ہے، دوپٹہ نہیں ہے، وہ کرتی ہے یوں اعتراضات کر. میں نے بولا پہلے ان سے پوچھو جو تو نے کیا ہے، جو انداز تو نے اپنا، یہ کون سی شریعت ہے؟ تو کون سی شریعت کی باتیں پوچھ رہی ہے؟ آپ مولوی بھی خاموش. اب ایسے سوالات کر رہی، یوں لگ رہی ہے کہ یہ تو بس
وقت کی لقمان یہی بنی ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھ کے ہمیں غصہ آتا ہے کہ بھائی اس کو اب دیکھ، میری بلی ہمیں میں ہو۔ انا للہ و انا، نہ خوف خدا ہے نہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھ عبداللہ بن مسعود نے اس کی 21 معنی بتائے، کتنے؟ حکمت کے اللہ، اس سے مراد حکمت سے قرآن پاک کی سمجھ ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قرآن مجید کے ناسخ و منسوخ ہیں، محکم اور متشابہات ہیں، مقدم و مؤخر ہیں۔ قرآن کی معرفت ہے۔ صدی نے کہا حکمت سے مراد نبوت ہے۔ ابو العالی و قتادہ نے کہا حکمت سے مراد فہم قرآن ہے۔ لیث نے مجاہد سے روایت کی، اس سے مراد علم اور فقہ ہے۔ ابن نجی نے مجاہد سے روایت کی، اس سے مراد قول و فعل کا درست ہونا ہے۔ حسن نے کہا اس سے اللہ کی دین میں تقوی مراد ہے۔ ربیع بن انس نے کہا اس سے مراد خشیت خوف خدا ہے۔ ابن زید نے کہا اس سے مراد اللہ کے حکم میں تعقل سوچ سمجھ ہے۔ اور شریک نے کہا فہم دین۔ ابن قتیبہ نے کہا علم اور عمل کا مجموعہ حکمت ہے۔ مجاہد نے کتابت ہے۔ ابن المقنع نے کہا جس چیز کی صحت کی عقل گواہی دے یہ حکمت ہے۔ قشیری نے کہا اللہ کے احکام میں غور فکر کرنا ہے اور ان کا اتباع کرنا ہے۔ نیز انہوں نے کہا اللہ کی اطاعت فقہ دین اور اس پر عمل کرنا ہے۔ عطا نے کہا مغفرت۔ ابو عثمان نے کہا وہ نور جس کی وجہ سے وسوسہ اور الہام میں فرق ہو۔ قاسم بن محمد نے کہا اپنے خواہشات کے بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرنا۔ بندار بن حسین نے کہا سورت کے ساتھ صحیح جواب دینا۔ مفضل نے کہا کسی چیز کو صحت کے طرف لوٹانا اور کتانی کرنے کا، کتانی جس چیز سے روح کو سکون ملے۔ اور یہ مختلف اقوال ہیں۔ حق اور جو حق کی گواہی دینا، دین کی بہتری اور دنیا کی اصلاح کرنا، علم لدنی اللہ کی ذات میں تفکر کرنا اور الہام کا مورد بننے کے لیے صفائی باطن کرنا، یہ 25 اقوال اس میں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، حکمت نظری اور حکمت عملی۔ حکمت نظری کی تعریف یہ کہ بشری طاقت کے مطابق حقائق اشیاء کا اس طرح علم ہو جس طرح وہ اشیاء واقع میں ہے، اور حکمت عملی ہے کہ انسان برے اخلاق کو ترک کرے اور اچھے اخلاق کو اپنائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عمل کرنا اور آپ کے تمام افعال کی اتباع کرنا۔ حکمت عملی کی 3 قسمیں، اگر اس کا تعلق فرد واحد کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں تہذیب اخلاق۔ کیا کہتے ہیں؟ تہذیب اخلاق کہتے ہیں۔ اور اس کا تعلق ایک خاندان کے اصلاح کے ساتھ ہو تو اس کی تدبیر منزل کہتے ہیں۔ اور اگر ان کا تعلق ایک شہر ایک ملک کے اصلاح کے ساتھ ہو تو اس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو 40 دن تک مخلص رہا اللہ کے ساتھ اللہ کی بندگی میں تو اللہ اس کے زبان پر حکمت میں کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اللہم ارزقنا یا رب۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے علماء کی مجالس کو لازم رکھو، علماء کی مجلس میں بیٹھو، حکماء کی باتیں سنو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے دل میں نور کے چشمے پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح دل زندہ ہوتا ہے، جس طرح بارش سے مردہ زمین جو ہے نا زندہ ہوتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کم علم بہت سے عبادت سے بہتر ہے، اور کسی شخص کے فقیہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور کسی شخص کے جاہل ہونے کے لیے یہ کافی ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کرے۔ چھوڑو مولوی کی بات، بھائی تمہارے پاس کیا علم ہے؟ کہتے دادی یوں کہتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں فقہ حاصل کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں، اور ایک فقیہ شیطان کو اس کو گمراہ کرنا 1000 عابدوں سے مشکل ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابدی، کہتے 1000 عبادت کرنے والوں کے پاس گزر جاؤں انہیں جہنم میں رسیدہ کر دوں، ایک عالم کو میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو کہ جو
علم فقہ رکھتا ہو، سمجھ فقہ کیا قرآن و حدیث کو سمجھنے والوں. ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو موسیٰ شریف بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان میں سے علماء کو الگ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ علماء سے فرمائے اے علماء، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں آج سزا دوں، میں نے تو اس لیے دیا تھا آج میں تمہیں جنت دوں گا. تو علم کے ذریعے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے تعاون جو مدارس چلا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور رات دن بغیر لالچ کے بے لوث خدمتگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے باتیں سننے، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ گمراہی سے بچاؤ. نفس اور شیطان بڑے دشمن ہیں، ان کے بچنے کی گر اور ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ صرف علماء سکھا سکتے ہیں. اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا، روحانی جسمانی امراض سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جی نصیب پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.